अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा मुस्तफ़ा कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगी। इन्होंने कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर पढ़ा, लतीफ़ा बोला, जिस पर वो दोनों हंस दिए। एहसान आलम बहुत छोटी सी उम्र में अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। बहुत कम उम्र में पता चला कि इनके ख़ानदान दुश्मनी में घिरा हुआ है। इन्हें दुश्मनों को निभाते, अपने ख़ानदान को बचाते इनकी ज़िंदगी कब आखिरी मरहले पर आ गई वो खुद भी नहीं समझ पाए। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे थे, इसलिए वो अपनी सारी जिम्मेदारियां मुस्तफ़ा के कंधों पर रख चुके थे। जबकि वो ख़ानदानी दुश्मनी जिसके लिए वो इतने साल पहले अपने भाई से अलग रहे, 3 साल पहले मुस्तफ़ा ने इन दुश्मनों को जड़ से उखाड़ पाया। वो लोग काफ़ी गैर कानूनी कामों में शामिल थे, जिसमें कत्ल, गैर जना और स्मोकिंग वगैरह शामिल थे। ये सब कुछ इसने अपने बाप को खुश करने के लिए किया ताकि वो इनकी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। गाड़ी में वो मुसलसल इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस तरह बैठी हुई थी जैसे वो इसे जानती नहीं। यहाँ तक कि सादिया का घर भी आ गया। क्या मसला है दुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? शायद आप भूल रहे हैं, ताया अब्बू ने आपको मुझ पर हुक्म चलाने से मना किया है। इसने याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन दुआ, मैं तुम पर हुक्म नहीं चला रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा ने बताया। लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर मुस्तफ़ा को गुस्सा आया। दुआ, बेकार में मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें गलत काम करने से रोकता हूँ और तुम्हें लगता है तुम पर हुक्म चलाता हूँ। तुमसे बात करता हूँ, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती। मुस्तफ़ा को अपनी ज़ात का इस तरह से इग्नोर किए जाना हरगिज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप मुझे जहर लगते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कड़वे। मुझे ना तो आपसे बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपके साथ यहाँ आई हूँ, जबकि सच तो ये है मैं आपके साथ एक लम्हा भी बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर है आप मुझसे दूर रहें और बात ना किया करें। मुस्तफ़ा के चेहरे की तरफ देखा और इसके चेहरे की सख्ती देखकर एक पल में इसे चुप लग गई। इतना मासूम चेहरा और ज़ुबान जहर गलती है। तुमने मुझसे बात करना चाहती हो और ना मेरी कोई बात सुनना चाहती हो, तो कान खोल कर सुन लो। फ्यूचर में तुम मेरी बात सुनोगी और तुम्हें बात करने के लिए कोई और मैसर नहीं होगा। तुम मुझसे बात करने के लिए भी तरसोगी। ये तुम्हारी मजबूरी है ना, तुम यहाँ मेरे साथ आई हो। ज़िंदगी भर, ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही चलोगी। और क्या कहा, जहर लगता हूँ मैं तुम्हें? तो मुबारक हो, सारी ज़िंदगी यही जहर खा के मरोगी। इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर वो गुस्से से धारते हुए बोला। इससे गुस्से से डरकर वो फ़ौरन गाड़ी से उतरी और सादिया के घर के दरवाजे पर गायब हो गई, जबकि मुस्तफ़ा की सख्त नज़रें अभी तक सादिया के घर को घूर रही थी। वो इसे नहीं देखना चाहती थी। ये इसकी अच्छी किस्मत थी कि इसे लेने के लिए बाबा आए। शुक्र है बाबा मुझे लेने के लिए आ पाए, वरना मैं तो डर ही गई। किससे डर गई तुम? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, आपके भतीजे से। वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। हर वक्त गुस्सा इसकी नाक पर सवार रहता है। आप इसे मेरे साथ ना भेजा करें, लेकिन बेटा, तुम्हें इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से कैसे गुजरेगी तुम दोनों की सारी ज़िंदगी एक साथ? बाबा की बात पर दुआ के कान खड़े हुए। सारी ज़िंदगी बुरी, बहुत मुश्किल अल्फाज अदा किए। हाँ बेटा, सारी ज़िंदगी तुमने और मुस्तफ़ा ने सारी ज़िंदगी एक साथ गुजार ली है। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि हम तुम दोनों की शादी कर रहे हैं। कितना खुशकिस्मत इंसान हो कि मेरी बेटी गैरों में नहीं जाएगी। मुस्तफ़ा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। एक मिनट बाबा, मैं मुस्तफ़ा से शादी नहीं कर सकती। मैंने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम एक साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, हमारी नेचर्स अलग हैं। वो उम्र में मुझसे कितना बड़ा है, अभी मैं पढ़ रही हूँ। दुआ ने एक साथ कितने ही रीज़न्स दे दिए जिसे बाबा इसने मुस्तफ़ा के साथ रुखसत कर रहे हैं। आई एम सॉरी बाबा, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। वो भी कभी नहीं मानेंगे। इसे यकीन था कि मुस्तफ़ा इसे कुछ खास पसंद नहीं करता। वो कौन होता है ना मानने वाला? हम मान चुके हैं और अब इसका या तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि निकाह तो तुम दोनों का बचपन ही हो चुका है। अब तो सिर्फ रस्म अदा करनी है। पापा ने पहले मुस्तफ़ा का नाम लेकर इसके होश उड़ाए और अब निकाह का बताकर एक और बम फेड़ा। दुआ बेयकीनी से कब से अपने बाप को तो कभी सड़क को देख रही थी, जो तेज़ी से इसके घर की तरफ जा रही थी। तो क्या मुस्तफ़ा जानते हैं इसके निकाह के बारे में? दुआ के जहन में पहला सवाल आया, लेकिन अनजाने में ये सवाल अपने आप से पूछने की बजाय वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ वो तो बचपन से जानता है, जब वो 13 साल का था और तुम 4 साल की। बाबा ने इसके सवाल का जवाब दिया। तो क्या आज सुबह मुस्तफ़ा ने जो कहा वो कुछ सच था? चाहे जब सुल्तान साहब के पीछे दुआ घर में दाखिल हुई। बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं अब हमें तुम्हारी, वैसे भी हमारी भी बेटी
हमारी भी बेटी है। बहुत कोशिश के बावजूद जब मुस्तफ़ा ना माना तो दुआ के आने की भी एक अलग ही खुशी हुई। बेटा जल्दी से लूडो ले आओ, आज मैं और मेरी लाडली बेटी लूडो खेलेंगे, लोगों को जलाएंगे। इन्होंने मुस्तफ़ा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दुआ शायद इनकी बात नहीं सुन रही थी। वो बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सुल्तान, कहीं तुमने मेरी बेटी को डांटा तो नहीं? वो सुल्तान के साथ घर वापस आई तो मुस्तफ़ा के डांटने का कोई चांस ही नहीं, इसीलिए इन्होंने सीधा सुल्तान को घेरा। नहीं भाई साहब, मैंने डांटा नहीं, मैंने इसे मुस्तफ़ा और इसके रिश्ते में बारे में बताया। मैंने सोचा घर में शादी की बातें चल रही हैं तो इसे भी अनजान नहीं रखना चाहिए। लेकिन चाचू, इस तरह से अचानक बताने की क्या ज़रूरत थी? हम इसे आराम से भी समझा सकते थे। इस तरह से अचानक पता लगने से वो हर्ट हो सकती है। और हम कौन सा आज ही रुखसती कर रहे हैं? दुआ का रिएक्शन देखकर मुस्तफ़ा को यही लगा कि दुआ को इनके निकाह के बारे में बताना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, भाई साहब शादी जल्दी चाहते हैं और ये गलत नहीं। दुआ को इस रिश्ते को समझना होगा। और मैं नोट कर रहा हूँ, दुआ तुमसे बहुत बदतमीज़ी करती है, न जाने क्यों तुमसे इतनी चिढ़ती है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की शादी के पहले वो तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में सोचे और समझे। लेकिन जब तक वो इस रिश्ते की नज़ाकत को नहीं समझेगी, वो ये रिश्ता कबूल नहीं करेगी, ताकि तुम दोनों को फ्यूचर में कोई मसला ना हो। फ्यूचर के चक्कर में मेरी लूडो गेम तो रह गई, अब कौन खेलेगा मेरे साथ? ताया अब्बू ने इनका मसला एक साइड पर रखा और अपना मसला कश्मीर, जिस पर सारे हंसने लगे। जी आपका ये मसला भी हल करते हैं, बताएं कहाँ से लूडो मैं लेकर आता हूँ, मुस्तफ़ा ने उठते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी टेंशन फ्री होना चाहता था। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं खेलूँगा। अपनी बेटी का मूड देखा है आपने, सीधे मुँह किसी से बात नहीं कर रही। हाँ तो तुम्हारी वजह से इसका मूड ख़राब हुआ, जाओ इसे मनाकर नीचे लेके आओ ताकि मैं इसके साथ लूडो खेल सकूँ। बाबा मैं जाऊँ? आप जानते हो ना इसका मूड मेरी वजह से ख़राब है। मुझे देखकर इसके मुंह पर 12 बज जाते हैं। गोया आज तो ऐसा झटका दिया। इसने निकाह वाली बात की तरफ इशारा किया, जिस पर सब हंसने लगे। ठीक है मत जाओ, मैं खुद जाता हूँ अपनी बेटी को मनाने, और ये भी कह दूंगा कि अगर मुस्तफ़ा इसे पसंद नहीं तो इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा से भी अच्छा लड़का है इसे दुनिया में। उठते उठते इन्होंने मुस्तफ़ा को डराया। हाँ तो मैं जा रहा हूँ ना। वह ऐसे के कमरे की तरफ भागा जैसे बाबा सचमुच दुआ की शादी कहीं और करा देंगे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दुआ की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वो जब से आई थी तब से रो रही थी। बेड पर ओढ़ी तिरछी लेटे, आंखें सख्ती से बंद किए, मुंह दूसरी तरफ किए, वो रोने में मसरूफ़ थी। मुस्तफ़ा आहिस्ता से इसके करीब आया और ज़मीन पर बैठ के इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। ये हक़ तो मुस्तफ़ा के पास कई सालों से था, लेकिन इस्तेमाल करने का मौका आज मिला। बाबा मुझे मुस्तफ़ा से शादी नहीं करनी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। वो बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ शादी से इनकार करें। वैसे भी बाबा बचपन के निकाह की कोई अहमियत नहीं होती, हम तलाक ले लेंगे। दुआ अपनी समझदारी की बातें कर रही थी, खुद को सुल्तान साहब से बहुत ज़्यादा रूठा महसूस कर रही थी। जब इसने अपने सर पर वज़न महसूस किया, नरमी से बालों में चलता हाथ कब इनके बालों को जगड़ गया इसे समझ ही नहीं आई। डर की शिद्दत के इससे मुंह से निकला ही नहीं जा रहा था और ना ही गर्दन हिलाई। तुम मुझसे तलाक चाहती हो? बेहद करीब से मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनते ही दवा के रोंगटे खड़े हो गए। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? बेहद गुस्से से बोलने के बावजूद वो अपने आप को नहीं छुड़वा पाई। ये बकवास तुमने मेरे सामने की है, अगर घर में किसी के सामने करती तो ज़ुबान गिद्दी से खींच लेती। मैं कहती हूँ छोड़े मुझे। जब सारा जोर लगाने के बाद अपना आप नहीं छुड़वा पाई तो गुस्से से धारते हुए बोली, ठीक है छोड़ रहा हूँ, उठो अपना मुँह साफ करो और नीचे चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मुस्तफ़ा ने एक झटके से खुद से दूर किया। मैं सबको बताऊंगी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी इंसानों के साथ की जाती है, मेरी नज़र में आप इंसान हैं। गुस्से से पैर रखती वो वॉशरूम में गई। हाँ शौक़ से सबको बताओ, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुमसे तो बहुत सारे हिसाब बेबाक होंगे, जितना तुमने मुझे तंग किया सबका बता लूँगा। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए से छेड़ने लगा, क्योंकि मुस्तफ़ा को वो चिढ़ती गुस्सा करती पसंद आती ना कि रोती। वो जानता था पहली मुलाकात की वजह से मुस्तफ़ा को कुछ ख़ास असर नहीं हुआ, लेकिन तब मुस्तफ़ा सिर्फ अपने काम के सिलसिले में यहाँ आया था, इसका अभी शादी करने का कोई इरादा ना था। वो चाहता था कि दुआ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, लेकिन दुआ को देखने के बाद इसकी नीयत ख़राब हुई और इसने शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन इस बात का ज़्यादा डर तारक बच्ची की धमकी का था, जिसने यासिर को ना छोड़ने की सूरत में दुआ को अगवा करने की धमकी दी। लेकिन वो खुद इससे निकाह के बारे में बताना चाहता था और ये भी बताना चाहता था ये निकाह इसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है।
ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب دعا واش روم سے نکلی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی بہت سرخ۔ اگر وہ دعا کے نکاح کے ساتھ یہ بھی بتاتا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنی حالت اتنی نہ بگاڑتی۔ وہ اسے زبردستی کمرے سے تو باہر لے آئے، لیکن زبردستی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ آج نہ تو اس نے کوئی شور مچایا اور نہ ہی گیلا کیا، بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ چکا تھا کہ اگر یہ مصطفیٰ کے ساتھ مزید لڑتی یا بدتمیزی کرتی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ بچپن سے جڑے رشتوں کو ڈال بنائے یہ دعا نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے مصطفیٰ کے ساتھ ایسا کیا برا کیا جس کے بدلے میں وہ اس کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے۔ بیٹا تم اس طرح سے خاموش کیوں ہو؟ تایا ابو سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگے۔ ہاں دعا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے بھی پوچھا۔ وہ بھی کب سے اس کو اداس کی چہرے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ تایا ابو مجھے یہ شادی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی بابا بول پڑے۔ کچھ نہیں بھائی صاحب، اس کا دماغ خراب ہے، یہ کہتی ہے کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ پڑھنا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا تمہاری رزق سے پہلے ہم سب واقف ہیں، اگر تم پڑھائی میں کچھ اچھی ہوتی تو ہم تمہاری شادی جلدی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہماری گڑیا کوئی پڑھائی کا تانا نہیں دے گا۔ تم کون سا پڑھائی میں بہت اچھے تھے؟ وہ دعا کی اتری ہوئی شکل دے کر بولے۔ دیکھو بیٹا، اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ یہ نالائق تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ انہوں نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ لیکن بیٹا تم دونوں کی شادی بہت جلدی ہوگی، کیونکہ میں اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تایا ابو اب ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ دعا کرسی سے اٹھ کر صوفے پر ان کے پاس آئی۔ میں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اتنے سالوں کے بعد تو اسے کوئی رشتہ ملا اور اسے پتہ چلا کہ ماں باپ کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ ارے میری بیٹی رونے کیوں لگی؟ میں نہیں جاؤں گا کہیں، ایک بار تمہاری شادی ہو جائے تو فرشتے لینے آئے تب بھی انکار نہیں کروں گا۔ اگر تم اجازت دو تو ہم شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھنے لگی۔ دولہا چینج کرنے کا آپشن ہے؟ روتے روتے سوال پوچھا، جس پر مصطفیٰ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ نہیں بیٹا، اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مصطفیٰ مسکرائے۔ سر میں درد کی وجہ سے بہت کوشش کے باوجود جب نیند آئی تو اٹھ کے نیچے چلی گئی اور اپنے لیے چائے بنائی۔ اس نے پانی رکھا ہی تاکہ مصطفیٰ پیچھے سے کچن میں داخل ہوا۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی، ایک اور حکم؟ اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ تو رات کو چائے پیتے ہی نہیں، طنز کیا تھا۔ ہاں نہیں سوتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ عادت ڈال لوں۔ اب شادی کے بعد تم روز رات کو اکیلی چائے پیو گی تو مجھے تمہارا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس نے جس انداز میں طنز کیا، اس کا جواب محبت سے آیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ تایا ابو اور نہ ہی بابا، تو آپ کو مجھ سے اتنی نرمی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی آپ پر سوٹ نہیں کرتا میرے ساتھ اتنا نارمل ہونا، جبکہ آج آپ مجھے صاف صاف بتا چکے ہیں یہ شادی آپ بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ سارا دن کا جمع کیا غبار وہ نکال رہی تھی۔ دعا میں تم سے کس بات کا بدلہ لوں گا یار؟ صبح تم نے بدتمیزی کی، طلاق کی بات کی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے ڈانٹ دیا، اور سچ کہوں تو مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے غصے میں تمہیں کیا کہا۔ اتنا کچھ بولنے کے بعد بھی دعا کچھ نہ بولی، بس اپنا کام کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں میری باتوں پر غصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری۔ دیکھو میں نے کان بھی پکڑے، وہ سچ مچ میں اپنے کان پکڑ کر سوری بول رہا تھا، لیکن دعا جانتی تھی یہ سب کچھ صرف اسے بہلانے کے لیے کر رہا ہے۔ سچ صرف وہ ہے جو آج صبح اس نے کہا۔ چائے بنا کے جب وہ جانے لگی تو اس نے رستے میں آ گیا۔ دعا میں سوری بول رہا ہوں یار۔ مصطفیٰ اسے جتنی اپنی ذات کو اگنور کرنے سے روکتا یہ اتنا ہی اگنور کرتی۔ ٹھیک ہے، میرا رستہ چھوڑے، دعا نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، اب تم مجھے سوری بولو، اس کا رستہ چھوڑنے کی بجائے ایک اور حکم؟ دعا اسے دیکھ کر کہنے لگی، کیوں؟ میں کیوں سوری بولوں آپ کو؟ دعا نے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ آج سارا دن وہی اسے تنگ کر رہا تھا۔ دعا تو اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ تمہاری وہ دولہا چینج کرنے والی آپشن والی بات مجھے بہت بری لگی، اس لیے تمہیں مجھے سوری بولنا ہوگا، مصطفیٰ نے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ مصطفیٰ رستہ چھوڑے، میرا دعا کو یقین تھا کہ وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تم سوری بولے بغیر اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی؟ یہ کیا تم نے میرے لیے چائے کیوں نہیں بنائی؟
یہ لیں آپ یہی چائے پی لیں، بس مجھے جانے دیں، دعا نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے سوری بولو، پھر میرے لیے چائے بناؤ، یہ تمہاری چائے ہے، اسے تم ہی پیو۔ چلو شاباش سوری بولو۔ وہ دعا کا چہرہ دیکھ رہا تھا، زبردستی اس سے سوری بلوا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، اب میرا راستہ چھوڑیے۔ دعا رونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی رونے لگی۔ آج کا دن اس کی زندگی کی تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اتنا کبھی نہیں روئی۔ یار اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ دعا ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، تم مجھے اور مجھے تمہیں سمجھنا ہے، اس لیے آج کے بعد میرے سامنے یہ بے فضول کے آنسو مت بہانا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی نہیں تھا، تم ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی اور تمہارے ماں باپ کی مرضی میں ہوں، اس لیے تمہارے یہ آنسو اور سو کوٹ غم بے فضول ہے۔ اس لیے نارمل ہو جاؤ اور نارمل طریقے سے اپنی ہونے والی شادی کو انجوائے کرو۔ ان خواہشات بے دہان جو ایک دلہن کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں تمہیں اس طرح سے آنسو بہاتے ہوئے نہ دیتی۔ تمہاری ایک فیملی ہے دعا، جس کو تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں، اور ہاں اب کمرے میں جا کر رونے کی ضرورت نہیں، جا کر آرام سے سو جاؤ، کل ہم شادی کی شاپنگ کرنے جائیں گے۔ مصطفیٰ نے اسے جانے کی اجازت دی، لیکن اس کی بات ماننے کی بجائے وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ بے وقوف لڑکی، بدلے کے لیے شادی کر رہا ہوں، بدلہ تو میں بس ان آنسوؤں کا لوں گا جس کی وجہ سے تم نے اپنی آنکھیں تباہ کر رکھی۔ اپنے کہے کہ آئین مطابق دعا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن ماما نے اصرار کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ سارا راستہ وہ کچھ نہ بول رہا لیکن دعا ایک لفظ بھی نہ بولی۔ یار دعا چھوڑ دو اب یہ ناراضگی، چلو ہم دوستی کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے رات کو ایک دوسرے کو سوری تو بول ہی دیا تھا، تو اب ایسے ناراض ہونے کا فائدہ ہی نہیں۔ مصطفیٰ اسے باتوں میں بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دعا کو اس کی باتوں کا بالکل بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاپنگ مال میں بھی وہ کچھ نہ بولی۔ مصطفیٰ نے دعا کی شاپنگ اپنی مرضی سے کی، دعا سے رائے لینے کی کوشش کرتا رہا لیکن دعا نے جواب دینا ضرور نہ سمجھا۔ دعا یار اس دنیا میں صرف تمہاری شادی نہیں ہو رہی، تم اس طرح سے منہ بنا کر بیٹھی ہو۔ مصطفیٰ کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا لیکن نکال کے اسے مزید خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر آئی ویڈنگ ڈریس کی باری، چلو سب میری پسند کا ہے، ویڈنگ ڈریس تم خود پسند کرو، اور اچھا سا ریڈ کلر، اس پر بھی حکم ماننے سے نہ روکا۔ سب کچھ آپ نے اپنی مرضی سے لیا تو یہ بھی کر لی، اس میں بھی میری مرضی جاننے کی ضرورت نہیں۔ دعا نے غصے سے کہہ کر منہ پھیر لیا۔ اچھا بابا میں کچھ نہیں کہتا، تم اپنی مرضی سے لو، تمہیں جو پسند ہے، جو کچھ نہیں پسند وہ رہنے دو۔ مصطفیٰ ایک سائڈ ہو گیا جبکہ دعا اپنے لیے ویڈنگ ڈریس پسند کرنے لگی، جہاں ریڈ کلر کا ڈریس ایک سے ایک عمدہ تھا لیکن وہ مصطفیٰ کی پسند کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اسے ریڈ کے علاوہ کوئی ڈریس پسند نہ آیا۔ مصطفیٰ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، آخر اس کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا۔ بس دعا یار اب ہر چیز تمہاری پسند کی تو نہیں ہو سکتی نا، کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا چاہیے، مصطفیٰ نے سمجھانا چاہا۔ اگر آپ کو پتہ ہو مصطفیٰ صاحب، تو مجھے تو میری پسند کا دولہا بھی نہیں ملا، آپ ہر چیز کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں شاید مجھے ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، دعا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجا کر اس نے جتایا تھا کہ مصطفیٰ اس کے پسند نہیں۔ بس بہت ہوا، بہت سن لیا میں نے، اور بہت سنا لیا تم نے۔ مصطفیٰ نے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر ڈریس سیلز مین کی طرف پھینکا، اور اسے پیک کرو۔ لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے، دعا نے اسے دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ تم اس لائق ہی نہیں کہ تم سے تمہاری پسند پوچھی جائے۔ اسے امید نہیں تھی کہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا، ابھی کل ہی تو اس کی شادی کی بات شروع ہوئی اور آج اس کی مہندی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دعا نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ ایسا تو سوچا ہی نہیں۔ وہ سمجھ سکتی تھی یہ سب کچھ تایا ابو کی طبیعت کی مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنی جلدی کی امید نہ تھی دعا کو۔ زائمہ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے مہندی کی دلہن بنایا۔ زائمہ اور سعدیہ کے سامنے وہ خوش ظاہر ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سعدیہ نے پھر بھی اس کی چوری پکڑ لی۔ نہیں سعدیہ، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تایا ابو کی طبیعت خراب ہے نا، اس لیے پریشان ہوں، اس نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔ لیکن پھر بھی یار پوز اچھے سے بنایا نا، 10 سال بعد اپنی شادی کی البم دیکھو اور افسوس کرو
زائمہ نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا تو وہ بھی ہنس دی، کیونکہ وہ اپنی پریشانی میں اپنی پیاری سہیلیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ تجھے پتہ ہے میں نے لونگ لاچی والے گانے پہ بہت سارے سٹیپ جو ہے وہ تیار کیے ہیں، سعدیہ نے خوش ہو کر بتایا۔ میں نے آنٹی کو کہہ دیا کہ مٹھائیاں کا سارا کام میں کروں گی، خاص کر کے جلیبیوں کا۔ زائمہ نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہائے موٹی، کبھی تو کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ کر سوچ لیا کر، سعدیہ نے دہائی دی۔ چلو اٹھو لڑکیوں، اسے لے کر باہر آؤ، ابھی تھوڑی دیر میں رسم شروع ہونے والی ہے۔ ماما نے آ کر اس کے ہنستے کھیلتے چہرے پر اداسی پھیلا دی۔ ایک ہی گھر میں ہونے کی وجہ سے دولہا اور دلہن کی رسم اکٹھی کی گئی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، خاص کر کے تایا ابو تو خوشی سے ناچ رہے تھے۔ دعا خوش تھی کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے تایا ابو خوش تھے۔ رسم کے بعد سعدیہ اور زائمہ نے لونگ لاچی پر 2 ڈمکے لگا کر آنے والے 10 سال میں بھی یہ مہندی کی رات یاد رکھے گی، کیونکہ زائمہ نے سعدیہ کی ساری ڈانس کا بیڑا گرد کر دیا۔ پھر بدلے میں ڈانس کے دوران سعدیہ نے زائمہ کو 2 درخت بنا گی، زائمہ مرتے دم تک نہ بھولے گی۔ بہت بڑی غلطی ہوگی جو تجھے پارٹنر رکھ لیا میں نے۔ دعا تجھ سے اچھا ڈانس کرتی ہے۔ سعدیہ کو اپنے ڈانس خراب ہونے کا بہت افسوس تھا۔ ہاں تو اسی کو اٹھا لیتی، میری منتیں کیوں کر رہی تھی۔ رسم ختم ہونے کے بعد دعا اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مصطفیٰ نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب نے ڈانس کیا یار، دلہا دلہن تو کچھ کیا ہی نہیں۔ چلو اب ہماری باری۔ مصطفیٰ اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے آیا اور سب کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو، مجھے دیکھنا ہے۔ یقیناً جب سعدیہ اور زائمہ بات کر رہی تھی تب اس کا دھیان اس کی طرف تھا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، جبکہ دعا کا دل چاہا کہ اس کے ہونٹوں سے ہنسی نچوڑ کر سوکھنے کے لیے ڈال دی۔ میں ہی سب کچھ برداشت کروں، اس طرح سے تو مجھے بالکل اپنا غلام سمجھ لے گا۔ مجھے اس طرح سے چپ نہیں رہنا۔ ہاں میں اپنے حق میں آواز اٹھاؤں گی، لیکن میری آواز میرے ماما بابا نہیں سنیں گے۔ کوئی بات نہیں مصطفیٰ، منا لو اپنی خوشیاں۔ تم مجھ سے بدلے کے لیے شادی کر رہے ہو، اب تم دیکھو کہ شادی کے بعد میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ ساری زندگی یہ شادی یاد نہ رکھی تو میرا نام بھی دعا نہیں۔ تو ابھی مصطفیٰ کو تنگ کرنے کے منصوبے بنانے لگی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ زندگی میں شادی ایک بار ہونی ہے، اس لیے منہ بنا کر بیٹھنے سے اپنی شادی کا البم خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب تایا ابو، ماما اور پاپا کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ان کی اداسی اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے اپنے تایا ابو، ماما اور بابا کو تکلیف نہیں دوں گی، لیکن تمہارا تو وہ حال کروں گی کہ زندگی بھر شادی کا نام نہیں لو گے۔ سوچو، میں مصطفیٰ کو مخاطب کر کے چینج کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اسے اپنے ساتھ کسی فلیٹ میں لے آیا، جبکہ دعا کو مصطفیٰ کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ اسراف ماما بابا اور تایا ابو کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ کے سامنے اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ تو پھر وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا؟ آخر کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ سمجھنا دعا کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ آج کل وہ اس پر کوئی حکم نہیں چلا رہا تھا اور نہ ہی غصہ کر رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ رہا نہ گیا تو پوچھ ہی لیا۔ گھر دکھانے کے لیے، اور کیوں؟ مصطفیٰ اسی کے انداز میں بولا۔ گھر دکھانے کے لیے کیوں لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ دعا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم شادی کے بعد یہاں رہنے والے ہیں۔ مصطفیٰ نے اس کی عقل پر ماتم کر کے اس کی مشکل آسان کی۔ تو اب اس طرح سے بدلہ لیں گے آپ مجھ سے، تاکہ میں گھر میں کسی کو پتہ بھی نہ بتا سکوں آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں چپ چاپ سب برداشت کروں دوں کہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا نا تو سب کو گن گن کر بتاؤں گی۔ یہ مت سوچیے آپ کے ظلم و ستم پر منہ بند کر کے بیٹھی رہوں گی۔ دعا تیزی میں کیا بول رہی تھی اسے خود بھی نہیں پتا، جبکہ مصطفیٰ اس کی بات پر شوق ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں تم پر جو گن گن کے سب کو بتانے والی ہو؟ مصطفیٰ نے حیران پریشان ہو کر پوچھا، جبکہ دعا کو اب جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ ابھی نہیں توڑے، لیکن شادی کے بعد تو توڑیں گے نا؟ دعا ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دعا کیا تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں شادی کے بعد تم پر ظلم کروں گا؟ مصطفیٰ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی اس سے اس حد تک بدگمان تھی؟
مجھے نہیں پتہ چلے گھر چلنا ہے، دعا یہ کہہ کر فلیٹ سے باہر نکل آئی، جبکہ مصطفیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کے اس چھوٹے سے گھر کو قبرستان بنا دے۔ شادی کی سب سے چھوٹی بڑی رسمیں ہو چکی تھیں، اب صرف رخصتی باقی تھی۔ جبکہ دعا نے سعدیہ کے ساتھ کھجلی پاؤڈر منگوایا، پہلے تو سعدیہ حیرانگی سے دیکھتی رہی، پھر سوچا اس کی سہیلی ویسے بھی سب سے پنگے کرتی ہے تو اب کسی اور کے ساتھ کرنے والی ہے۔ جبکہ دعا اپنا پلان بہت ہوشیاری سے سوچ رہی تھی، تمہارے سارے ارمانوں کا جنازہ نہ نکال دیا تو میرا نام بھی دعا نہیں مصطفیٰ صاحب۔ وہ دل ہی دل میں مصطفیٰ سے مخاطب تھی، جبکہ مصطفیٰ دوسری طرف خود اپنی شادی میں سارے کام کر رہا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی دوست تھا ولی، اور وہ بیچارہ کیا کیا کرتا۔ اس نے مصطفیٰ کو ساتھ لگا کر سارا کام برابر میں کروایا۔ اب بس مصطفیٰ ایک کام بچتا، دعا کو پارلر چھوڑنا۔ مجھے لگتا ہے میری شادی نہیں ہے بلکہ میرے کزن کی شادی ہے، جس کی شادی میں سارے کام خود کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کافی تھک چکا تھا۔ ہوتا ہے میرے بھائی، شادی میں میرا بھی یہی حال ہوگا۔ ولی نے ابھی سے پریشان ہونا شروع کیا۔ مصطفیٰ بیٹا دعا کو پارلر چھوڑ آئے، چاچی نے آ کر کہا۔ جا میرے یار جا، شادی سے پہلے دیدار کر لے۔ جس پر مصطفیٰ سر کھجاتا باہر نکل گیا۔ دعا گھر سے نکلی اور گاڑی کے قریب مصطفیٰ کو کھڑے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یا اللہ، سوچ کر اتنا مزہ آ رہا ہے، جب یہ میرے سامنے ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا۔ اس کی ہنسی مصطفیٰ نے نوٹ کی۔ کون سا لطیفہ یاد کر کے ہنس رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی ہنسنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے معصومیت سے منہ بنایا۔ آپ کو رات کو سناؤں گی، شرما کر کہا تو مصطفیٰ کو کرنٹ لگا۔ مصطفیٰ کو ڈر تھا اس کے لطیفے کا نام مصطفیٰ ہی نہ ہو۔ کیا پلان کیا ہے تم نے میرے خلاف؟ سچ سچ بتاؤ، مصطفیٰ نے فوراً پوچھا۔ کہا نہ رات کو بتاؤں گی، دعا ایسے ہی انداز میں بولی۔ مہندی نے بڑا اچھا رنگ چھوڑا ہے تمہارے ہاتھوں پر۔ مصطفیٰ نے اس کی مہندی سے بھرے ہاتھ دیکھے۔ ہاں، میری فرینڈ کہتی ہے کہ ساس بہت پیار کرتی ہے، لیکن میں نے انہیں بتایا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مجھ سے پیار کیسے کر سکتی ہیں؟ تمہاری سہیلیوں کے پاس آدھی انفارمیشن ہے۔ مہندی کا رنگ ساس کی محبت کا نہیں، شوہر کی محبت کا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ دعا تھی، کہاں سننے والی تھی۔ مصطفیٰ یہاں پہ کوئی نہیں، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، جتلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن مصطفیٰ اس وقت کچھ نہ کہہ سکا، اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ سب کچھ ہو چکا تھا، مہمان بھی آ چکے، بس کچھ ہی دیر میں مصطفیٰ نے دعا کو پارلر سے لینے جانا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ سارا کام ختم کر کے جانا چاہتا تھا۔ بیٹا بہت دیر ہو گئی، اب تم بھی جاؤ، دعا کو لے آؤ۔ بیٹا تمہیں بہت تھکا دیا آج یہ تو سعدیہ اور زائمہ ضد کرنے لگی کہ سارا کام وہ کریں گے، اس لیے وہ دعا کے ساتھ پارلر نہیں جا پائی، ورنہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ ساری زندگی اس کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ آج تو ویسے بھی بہت خاص دن ہے، شروعات آج سے ہی کرتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بس اسے لے کر آتا ہوں۔ بابا آپ نے دعا لے لی نا؟ مصطفیٰ نے بابا سے پوچھا۔ نہیں، دعا نے کہا تھا وہ آ کر دے گی۔ بابا آپ بھی نا اپنی دعائیں لیں پلیز، میں دعا کو لے کر آتا ہوں۔ کہا نا میری بیٹی آ کر مجھے دعائی دے گی۔ اب یہ سارے کام چھوڑ دو، تمہیں مجھ پر حکم چلانے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی مجھے سنبھال لے گی۔ مصطفیٰ ان کی باتوں پر آ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، سنبھالتی رہے، لے کر آتا ہوں آپ کی لاڈلی کو۔ مصطفیٰ نے پارلر کے باہر آ کر دعا کو فون کیا، لیکن دعا کو فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ اسے اب پریشانی ہونے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ پارلر کے باہر کھڑا تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں پارلر سے آ جا رہی تھیں، لیکن نہ جانے اس کی دعا کہاں تھی۔ اس طرح سے پارلر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دعا کے بارے میں پوچھنے سے کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن مجبور تھا۔ اس نے پارلر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خوبصورت سی لڑکی باہر نکلی۔ جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ جی آپ پلیز دعا کو بھیج دیں۔ دعا؟ ہاں، آج اس کی دلہن بننے یہاں آنا تھا، لیکن وہ تو آئی ہی نہیں۔ لڑکی نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب نہیں آئی؟ 3 گھنٹے پہلے میں خود ہی سے یہاں پر چھوڑ کر گیا۔ آئی ایم سوری، ان کی اپائنٹمنٹ تھی لیکن وہ آج نہیں آئی۔ آج ان کی شادی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئی، لڑکی نے معذرت خواہ انداز میں کہا، جبکہ مصطفیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ گھر چلی گئی ہو، یہ لڑکی مجھے تنگ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مصطفیٰ یہ سوچ کر گاڑی گھر کی طرف لے گیا۔
مصطفیٰ یہ سب کچھ دعا کی شرارت سمجھ کر گھر واپس آ چکا تھا، لیکن گھر آ کر اسے دوسرا جھٹکا لگا کیونکہ دعا ابھی تک گھر نہیں آئی۔ شام کے 6 بج چکے تھے، دعا کی کوئی خبر نہیں۔ لوگوں میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں ہو چکی تھیں۔ سلطان صاحب غصے میں کبھی گھر سے باہر نکلتے تو کبھی واپس آ جاتے۔ کتنے ہی لوگ دعا کو ڈھونڈنے جا چکے تھے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن دعا کہیں نہیں ملی۔ اگر دعا کی کوئی شرارت تھی تو اس نے بہت غلط حرکت کی تھی۔ دعا کا کہیں پتہ نہ چلا، لوگوں میں ایک الگ ہلچل مچ گئی۔ اب سب میں بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ بابا کو ڈاکٹر نے ٹینشن لینے سے منع کیا تھا، لیکن دعا کی اس حرکت پر وہ ٹینشن نہ لینے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ رات کے 10 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک دعا کی کوئی خبر نہیں۔ بس کر دو بیٹا، دفع کرو، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، سلطان صاحب نے کہا تو مصطفیٰ حیران ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو، ہمیں دعا کو ڈھونڈنا چاہیے؟ مصطفیٰ نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں بیٹا، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھی، میری ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی، میں نے اس کو ہر وہ خوشی دی جو وہ چاہتی، لیکن اس نے کیا کیا، آخر میں منہ کالا تھوپ کر بھاگ گئی۔ چاچو یہ آپ کہہ رہے ہیں دعا بچی ہے، نادان ہے، چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی رہتی ہے، لیکن اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتی، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، میری دعا ایسی نہیں۔ چاچو، مصطفیٰ نے یقین سے کہا، میں دعا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، آپ بابا کے پاس آئیں۔ رات کے 2 بجے بابا کی طبیعت اچانک بگڑی، ڈاکٹر ان کی حالت کو سنبھال نہ پا رہے تھے۔ بابا نے مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ ڈاکٹر ملنے سے منع کر رہے تھے، لیکن بابا کے بار بار کہنے پر انہیں اجازت مل گئی۔ مصطفیٰ بیٹا، میری بات سنو، دعا نادان ہے، میں جانتا ہوں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن پھر بھی اگر اس نے شرارت میں ایسی کوئی غلطی کی تم اسے معاف کر دو گی؟ میری دعا کو تکلیف مت دینا، میں سکون سے نہ رہ پاؤں گا۔ بابا کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، دعا واپس آ جائے گی، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، مصطفیٰ نے انہیں سمجھانا چاہا۔ نہیں، تم وعدہ کرو تم میری دعا کو تکلیف نہیں دو گے۔ بابا نے مضبوط سے مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑا۔ بابا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بابا آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں میں دعا کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں دعا کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، نرس نے آ کر کہا۔ یہ جتنی زیادہ ٹینشن لیں گے ان کی طبیعت اتنی ہی خراب ہوگی، آپ پلیز باہر جا کر بیٹھیں، انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ مصطفیٰ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ صبح 5 بجے اس کا فون بجا، اس نے بغیر دیکھے ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا مصطفیٰ، اپنی کمزوریوں کو بغل میں لے کر نہیں چلنا چاہیے، تم نے میری بات ہی نہیں مانی، اب نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دعا کہاں ہے؟ مصطفیٰ فوراً پہچان چکا تھا فون پر کون ہے، اس لیے پوچھا۔ مجھے لگا تھا تم پوچھو گے کون بات کر رہا ہے، لیکن تم تو کہہ رہے ہو تمہاری دعا کہاں ہے۔ خیر، وقت ضائع نہیں کرتے، تمہاری دعا میرے پاس ہے، اطمینان سے کہا گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مصطفیٰ جانتا تو وہ اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کو ڈال بنا رہا ہے۔ تم جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں، تم یاسر خان کو میرے حوالے کرو اور آ کر اپنی دعا کو لے جاؤ، تم مجھے میری کمزوری دے دو اور آ کر میں اپنی کمزوری لے جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بتا دوں، میرے بھوکے کتے کب سے حسرت بھری نظروں سے دعا کو دیکھ رہے ہیں، اگر دعا کو کچھ بھی ہوا تو ساری زندگی زندہ رہ کر بھی موت کی دعائیں مانگو گے۔ مصطفیٰ غصے سے دھاڑا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری دعا کو کچھ نہ ہو تو ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو۔ فون بند کر چکا تھا۔ کتنی دیر سے مصطفیٰ فون کو گھورتا رہا، پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر اٹھ کر چلا گیا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے یاسر کو لے کر کہاں ہو تم؟ میں اس یا یاسر کو لے کر آیا ہوں، تم دعا کو میرے حوالے کرو، یاسر خان کو لے جاؤ۔ مصطفیٰ نے اسی نمبر پر فون کر کر کہا۔ مجھے یقین تھا مصطفیٰ تم بیوقوف نہیں ہو، میری بات مانو گے، میں تمہیں ایک ڈریس دے رہا ہوں، اس ڈریس پر یاسر خان کو لے آؤ، کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، دعا کو کچھ نہیں کرنا۔ مصطفیٰ کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت دعا کی جان بچانا تھی۔ مصطفیٰ اس کے بھیجے ہوئے پتے پر یاسر کو لے آیا۔ یقیناً کوئی اڈا تھا جہاں طارق بٹی چھپ کر بیٹھا تھا۔ ایسے کتنے ہی اڈے اس شہر میں تھے جتنے طارق بٹی چلا رہا تھا۔ یاسر خان کے سامنے آتے ہی طارق بٹی دعا کو لے کر سامنے آ گیا۔ اس نے دعا کو بازو سے پکڑا اور سر پر بندوق رکھی۔ مصطفیٰ آگے بڑھا، جب آواز آئی
वहीं रुक जा मुस्तफ़ा, आगे आने की ज़रूरत नहीं। तुम यासर को इस तरफ से भेजो, मैं दुआ को भेजता हूँ। वो यकीनन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिस्क तो इस वक्त मुस्तफ़ा भी नहीं कोई लेना चाहता था। ठीक है, तुम दुआ को इस तरफ भेजो, जितने कदम दुआ उठाएगी उतने ही यासर उठाएगा। मुस्तफ़ा ने कहा, लेन देन के मामले में तुम बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हो मुस्तफ़ा साहब। मुझे मंजूर है इस डील के मुताबिक। इस तरह से दुआ को जबकि दूसरी तरफ से यासर को भेजा गया। लेकिन आधे रास्ते में दुआ रुक गई। तारक अंकल, मेरा लहंगा तो दे दीजिए, पीछे मुड़कर कहने लगी, जबकि इसकी इस बात पर मुस्तफ़ा का दिल चाहा इसका सर फोड़ दे। दुआ, चलो हम और लहंगा लेंगे, मुस्तफ़ा ने समझाना चाहा, क्योंकि इस वक्त दुआ को इस खतरनाक जगह से निकालना चाहता है। ऐसे कैसे और लेंगे, इतना महंगा था और मामा ने कहा था मुझे बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करनी। लहंगा नया लेंगे तो क्या फजूल खर्ची नहीं होगी। तारक अंकल, लाइए मेरा लहंगा। दुआ अब भी ज़िद पर अड़ी, जबकि मुस्तफ़ा तेज़ी से इसके करीब आया और इसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया। छोड़िए मुझे, अगर मेरा लहंगा नहीं मिला तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, दुआ ने धमकी दी। दुआ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम और लहंगा लेंगे। इस वक्त यहाँ से चलो। मुस्तफ़ा समझ नहीं पा रहा था वो इस बेवकूफ़ लड़की को क्या समझाए कि वो इस वक्त कितने बड़े ख़तरे में है। मैंने कहा ना, अगर आपने मेरा लहंगा नहीं लाया तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, वो इसी ज़िद्दी लहजे में बोली। क्या मतलब शादी नहीं करोगी? शादी तो अब तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। बहुत सताया तुमने मुझे, एक लम्हे की मोहलत नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत को आजमाने नहीं दूंगा और ना ही सब्र को। मुस्तफ़ा गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मेरा लहंगा ला कर दे। तारक अंकल, इन्हें भेजिए। दुआ ने तारक को ऑर्डर दिया। तारक इस आफत से जान छुड़ाना चाहता था। ठीक है, लेकिन कोई होशियारी नहीं, तुम इस कमरे में जा सकते हो। तारक ने इसे वार्न किया जिसे इस कमरे में कुछ था। मुस्तफ़ा ने पलटकर दुआ को देखा, जिसके चेहरे पर शरारत लेकिन आंखों में गहरी संजीदगी थी। वो कुछ समझते हुए इस कमरे में डॉक्टर मुस्तफ़ा हैदर, सिर्फ इस लड़की का सामान उठाओ और वापस आ जाओ, हमारे सामान को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। तारक भट्टी ने इसे वार्न किया, लेकिन अब तो मुस्तफ़ा का तजस्सुस भी बढ़ चुका था। वो गर्दन हिलाता हुआ इस कमरे की तरफ जाने लगा। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इसने देखा कि इस कमरे में 15 से 20 जवान लड़कियां थीं, जो बिल्कुल खामोश सहमी हुई कोने में बैठी थी। मुस्तफ़ा समझ चुका था दुआ इसे इस कमरे में क्यों बेचना चाह रही थी। वो यकीनन इसे इन लड़कियों में बारे में बताना चाहती थी, जिन्हें डरा धमकाकर यहाँ भी बिठाया गया था। लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या करे। लेकिन दुआ को बचाने के चक्कर में इसने पुलिस को भी शामिल ना किया। इस वक्त इसे सिर्फ दुआ की जान बचानी थी। वो सिर्फ बेवकूफ़ लड़की जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अब वो समझ चुका था वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितना वो समझ रहा था। यकीनन वो इन सब लड़कियों की जान और इज़्ज़त बचाना चाहती थी। अब मुस्तफ़ा है ना, इनमें से एक लड़की इसके करीब आई और बोली, हाँ मैं मुस्तफ़ा हूँ। मुस्तफ़ा ने हामी भरते हुए कहा। दुआ के शोहर, इस लड़की ने यकीन दहानी के लिए फिर पूछा। जी हाँ, मुस्तफ़ा बस इतना ही कह पाया। दुआ ने कहा था आप हमें बचाएंगे ज़रूर। इसने कहा था आप हमें बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। आप हमें बचाने के लिए आए हैं ना। लड़कियाँ उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। ये एक से बढ़कर एक हसीन लड़की थी। यकीनन इनसे वही गुनाह करवाया गया था जो तारक भट्टी का पेशा था। वो लहंगे का बैग लेकर कमरे से बाहर आया। दुआ उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखने लगी। यकीनन लड़कियों के बारे में जान चुका था। ठीक है तारक भट्टी, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो दुआ का हाथ थाम कर चलने लगा। आपने देखा ना, वो 19 लड़कियाँ हैं। तारक अंकल इनको दुबई इनकी स्मगलिंग कर रहे हैं। वो दबी दबी आवाज़ में मुस्तफ़ा के साथ चलने लगी और इसे बता रही थी, जबकि तारक अंकल कहने पर मुस्तफ़ा ने इसे घूरा। सब बेचारी बहुत डरी हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। वो इसलिए डरी हुई थी क्योंकि इनको बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन मैं नहीं डरी क्योंकि मुझे यकीन था आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। दुआ ने ज़ोर से इसका हाथ अपने हाथ में लिया। आप इन सबको बचा लोगे ना? मैंने इन सब से वादा किया है कि आप इनको यहाँ से निकालोगे, और फिर मैंने इनको शादी पर भी इनवाइट करना है। वो सब मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं। दुआ कब से इसके साथ चलती जा रही थी और बोले जा रही थी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल गाड़ी के करीब आ चुके थे। आपने सुना ना, वो मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं, दुआ ने फिर बताया, जबकि मुस्तफ़ा के चेहरे पर कोई तासरात ना थे। इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा हैदर, अगर वो मेरी शादी पर ना आई
تو मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। दुआ ने अपनी बातों का कोई असर ना पाकर गुस्से से धमकी दी। तुम्हें हर मसले का यही नज़र आता है, शादी नहीं करूँगी? मुस्वा चीरकर बोला। हाँ, क्योंकि मैं एक डरपोक इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी, दुआ ने खुलकर चैलेंज किया। डरपोक किससे कहा तुमने? मुस्वा को गुस्सा आया। अब भी बताने की ज़रूरत है? दुआ को इसके गुस्से का कोई असर ना हुआ। मुस्वा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अगर आपको आंच भी आई तो मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। दुआ कुछ ज़्यादा ही जज्बात में बह चुकी थी। हम दोनों मिलकर इन्हें बचाएंगे, चलिए वापस चलते हैं। दुआ, वापस जाओगी? लेकिन तुम नहीं, सिर्फ मैं। तुम अभी इस वक्त घर जाओगी, और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, तुम्हें इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बचा लूँगा। मुस्वा ने इसे समझाना चाहा क्योंकि वो इसे यहाँ से निकालना चाहता था। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, दुआ ने फैसला सुनाया। नहीं दुआ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो पुलिस स्टेशन जाकर बताओगी कैसे कि मैं यहाँ फंसा हूँ? मतलब आप चाहते मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ और इन्हें ये बताऊँ कि आप यहाँ फंसे हैं? दुआ ने इसकी बात को समझते हुए कहा। हाँ, यही चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे भी यहाँ से निकलना होगा। मुस्वा जल्दी से दुआ को यहाँ से निकालना चाहता था। लेकिन आप फ़ोन करके भी तो बता सकते हैं, इनको यहाँ बुला सकते हैं। दुआ ने अपने दिमाग को काम पर लगाया हुआ था। नहीं दुआ, ऐसा नहीं कर सकता। इन लोगों के सामने मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। इनको पता चल जाएगा कि हम इनके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो ये लोग पीछे से गायब हो जाएंगे। हाँ, ये भी है, लेकिन मैं जाऊँगी कैसे? दुआ ने अपना मसला पेश किया। गाड़ी से, और कैसे? तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? मुस्वा ने पूछा। दुआ ने फ़ौरन जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, वरना क्या? ना मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन बाबा चलाने नहीं देते, इसलिए मैं ठीक से नहीं कह सकती कि मैं चला पाऊँगी। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी और इन लोगों को यहाँ लेकर आऊँगी। आप बस इन लड़कियों को बचाएं, दुआ ने फैसला सुनाया। लेकिन अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो तुम कैसे चलाओगी? मुस्वा ने पूछा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे चलानी नहीं आती, मैंने ये कहा कि मुझे 50% गाड़ी चलानी आती है। और वैसे भी आप मुझे जानते हैं, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि आप अकेले तारक अंकल को नहीं मारेंगे। मैं वापस आऊँगी तो हम दोनों मिलकर मारेंगे। दुआ की अजीबोगरीब शर्त पर मुस्वा को हंसी आ रही थी। लेकिन तुम इसे क्यों मारना चाहती हो? वो तो तुम्हारे अंकल हैं ना? मुस्वा ने हंसी दबाकर पूछा। वो अंदर मेरी सहेलियां हैं ना? तारक अंकल ने इन्हें थप्पड़ मारा और मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ, दुआ ने वजह बताई। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुस्वा जानता था दुआ को अपने साथ वापस नहीं लाएगा। दुआ ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की, जबकि मुस्वा इसकी खैरात की दुआएं मांगने लगा। मुस्वा के लिए इन लोगों को मारना मुश्किल ना था, लेकिन फिर भी दुआ की ज़िंदगी पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ये लोग जान चुके थे दुआ इसकी कमज़ोरी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दुआ को यहाँ से बेचकर वो बेफिक्र हो चुका था। इसका मकसद इन लड़कियों को यहाँ से बचाना, क्योंकि इन लड़कियों को दुआ की शादी में आना था, वरना इससे शादी नहीं करने वाली थी। इसकी बात सोचकर वो मुस्कुराया और वापस अड्डे की तरफ चल दिया। दुआ जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंची। इसने जानबूझकर वो वाला रास्ता लिया जिसमें लोग कम थे, ताकि इसकी ड्राइविंग से किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। तकरीबन 20 मिनट के मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची। आज इसे यकीन हो चुका था इसे 50% नहीं बल्कि 100% ड्राइविंग आती है। वो तो बाबा ही थे जो इसे गाड़ी चलाने नहीं देते थे। वो अपनी ड्राइविंग को शाबाशी देकर अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ चलेगी। सामने कुर्सी पर वली बैठा था, जो इनकी शादी में आया था और काम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। वली से देखकर खड़ा हो गया और पहचान चुका था। अरे भाभी, आप यहाँ, सब खैरियत तो है? वली ने पूछा। सब खैरियत है, आप जल्दी से पुलिस वालों को लें और मेरे साथ चलें। इसने फ़ौरन वली को ऑर्डर दिया। लेकिन भाभी, जाना कहाँ है ये भी तो बताएं। वो तारक अंकल, मेरा मतलब है तारक भट्टी अंकल, वो अड्डे पे हैं और मुस्वा आप सबको बुला रही हैं। वो बेचारी सबके सामने फ़ोन नहीं कर सकते थे आपको, वरना इन लोगों को शक हो जाता। वो खुद यहाँ नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर वो यहाँ आते तो वो मेरी सहेलियों को लेकर कहीं गायब हो जाता, इसलिए मुझे भेजा है। दुआ ने फ़ौरन सारी तफसील बताई, जबकि वली ने इसकी तफसील पर गौर करने के बजाय फ़ौरन पुलिस वालों को ऑर्डर दिया और बाहर निकल गया। अकेले कहाँ जा रहे हैं? मुस्वा ने कहा था तुम भी वापस आना। इसे पता था पुलिस वाले इसे अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले, इसलिए छोटा सा झूठ बोला।
لیکن آپ کو ساتھ آنے کے لیے کیوں کہا؟ ولی نے خیرت سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ دعا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ ولی شرمندہ ہو کر گردن نفی میں ہلانے لگا۔ جب تک پولیس وہاں پہنچی مصطفیٰ اپنا کام کر چکا تھا۔ طارق بھٹی نیچے زمین پر پڑا یقیناً مصطفیٰ کی درگت بنا چکا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے، دعا نہ خوش ہونے کے بجائے اس پر الزام لگانے لگی۔ مصطفیٰ اسے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ ولی اور باقی پولیس والے اڈے کی چھان بین کرنے لگے۔ کیا چیٹنگ ہے؟ مصطفیٰ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی آپ اور میں مل کر اس انکل کو ماریں گے۔ آپ اکیلے ہی آپ نے مارا، آپ بڑے چیٹر ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ دعا ناراض ہو کر گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، اب کیوں روٹھ گئی ہو؟ تجھ سے ولی نے قریب آ کر پوچھا۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ اسے ساتھ کیوں لایا؟ مصطفیٰ غصے سے بولا۔ کیونکہ تو اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی کے انداز میں بولا۔ کیا یہ کس نے کہا تجھے؟ مصطفیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے تو میں خود بھی جانتا ہوں، لیکن آج بابی نے بتایا، ولی نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری۔ یار بڑی توپ چیز ہے، مصطفیٰ نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ دعا یار بات تو سن لو، طارق مجھ پر حملہ کر رہا تھا، اس لیے اسے مارنا پڑا، ورنہ میں مر جاتا۔ وہ نہ جاتی کتنے بہانے بنا کر دعا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جو بھی کرنا چاہتے کرے، کسی کو مارنا ہے کسی کو چھوڑ دے، میرا کوئی مطلب نہیں، بس مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ آپ ایک چیٹر ہیں، میں کسی چیٹر سے شادی نہیں کروں گی۔ دعا کا ہر بات میں ایک ہی جواب تھا جس سے مصطفیٰ تنگ آ چکا تھا۔ ساری لڑکیوں کو پولیس اسٹیشن پہنچا کر ان کے ماں باپ کو خبر دے کر کچھ نے تو پہچان لیا اور کچھ لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ شاید ان لوگوں کو اپنی عزت کا ڈر تھا۔ ان لڑکیوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی انہیں اب ساری زندگی بھر سزا بھگتنی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے کیسز دیکھے۔ چلو دعا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، مصطفیٰ نے دعا سے کہا۔ میں خود گاڑی چلا کر جا سکتی ہوں۔ یہ بات دعا کو خود بھی آج پتہ چلی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، تم مجھے چھوڑ دو، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا جب ولی ان کے پاس آ کر رکا۔ ولی بھائی آپ کو لفٹ چاہیے؟ میں بہت اچھی گاڑی چلاتی ہوں، آپ کو چھوڑ دوں گی۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر اس نے ولی کو آفر کی۔ ہاں کیوں نہیں، چھوڑ دے، میں ویسے بھی مصطفیٰ سے لفٹ لینا والا تھا۔ تو پھر چلیے، دعا کہہ کر آگے بڑھی، جبکہ ولی کے ساتھ مصطفیٰ بھی آ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ تو پھر اب تم دونوں کی شادی کب ہو رہی ہے؟ ولی نے پوچھا۔ وہ تو چاچو اور بابا بتائیں گے، مصطفیٰ نے کہا۔ نہیں ہوگی، دعا نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ولی نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے چیٹر سے شادی نہیں کرنی، مصطفیٰ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہاں مصطفیٰ نے چیٹنگ تو کی ہے تمہارے ساتھ، اسے اس طرح سے طارق کو نہیں مارنا چاہیے تھا، تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ولی نے مصطفیٰ کو سنایا، کیونکہ مصطفیٰ اسے بتا چکا تھا کہ دعا اسے کیوں ناراض ہے۔ دعا آگے دے کے گاڑی چلاؤ، تم اتنی بھی اچھی ڈرائیور نہیں ہو۔ دعا ایکسائٹڈ ہو کر پیچھے ولی کو دیکھ کر دعا ایکسائٹڈ ہو کر پیچھے ولی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ نے اس سے کہا تھا، تعریف تو کسی چیز میں نہیں کر سکتے، نقص نکال سکتے ہیں۔ دعا کہاں چپ بیٹھنے والی تھی۔ پیاری بہنا، تم شادی نہ کرنے کی بجائے بدلہ بھی تو لے سکتی ہو۔ ولی نے اسے کھلم کھلا مشورہ دیا، جس پر مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ ارے گھور کیا رہے ہیں، تو نے اتنا ظلم کیا ہے میری بہن کے ساتھ، بدلہ لینا چاہتی ہے؟ ولی نے اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر بتایا۔ صبح تک یہ تیری بابی نہیں تھی؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ یہ لو بس جل گئے نا، جل کوکر۔ اب دیکھو میں آپ سے شادی کر کے کیسے آپ سے بدلہ لیتی ہوں، میرے رشتہ دار تک برداشت نہیں ہوتے آپ سے۔ دعا نے فوراً بات اپنی طرف کھینچی، جبکہ مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں ولی بڑے مزے سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے آنکھ مار رہا تھا۔ بابا کو کچھ دیر پہلے گھر واپس لایا گیا، وہ ابھی آرام کر رہے تھے جب یہ لوگ گھر پہنچے۔ پھر وہی ہوا، گھر پہنچے دعا نے سب سے پہلے تایا ابو سے کہا کہ جلد سے جلد شادی کرنی ہے، کیونکہ اب اس کی 19 سہیلیاں جو کہ شادی پہ آنے والی ہیں، اور تو اور انہیں اپنی بہادری کے نہ جانے کون کون سے قصے سنا ڈالے، اور بابا تو یہ سب کچھ ایسے سن رہے تھے جیسے پہلی اور آخری بار سن رہے ہوں، نہ صرف دلچسپی دکھا رہے تھے بلکہ اس کو شاباشی بھی دے رہے تھے۔ ہاں اس کی شادی والی بات سے بہت خوش تھے وہ، نہ صرف بابا بلکہ چاچی اور چاچی بھی خوش تھے، اور مصطفیٰ یہ سوچ رہا تھا آخر وہ بدلہ لینے کے لیے کیا پلان کر رہی ہے۔
خیر جو کچھ بھی تھا اس کی خواہش پوری ہو جا رہی تھی، جس کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ گھر میں رخصتی کی تیاریاں ہو چکی کیونکہ باقی ساری رسمیں تو ہو چکی تھیں۔ ماما بابا نہ جانے کیا سوچ رہے تھے، وہ اپنی سوچوں پر افسوس کر رہے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی پر یقین نہیں تھا۔